حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ چل رہا ہے، اور جیسے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے حسین کے ماننے والے اپنے گھروں پر ذکر حسین کی محفلوں کو سجاتے ہیں، اور سجائیں کیوں نہ، ہم اپنے بچوں کو شہدائے کربلا کا ذکر سناتے ہیں، اس لیے نہیں سناتے کہ وہ سن کر کے ماتم کریں، اس لیے نہیں سناتے کہ وہ سن کر کے روئیں، اس لیے نہیں سناتے کہ وہ سن کر کے سینے کو پیٹے، نہیں، بلکہ ہم اپنے بچوں کو میدان کرب و بلا کا واقعہ اگر سناتے ہیں تو صرف اس لیے سناتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں وہ جذبہ پیدا ہو جو حضرت امام حسین نے ہمیں عطا کیا۔ حضرات محترم، تاکہ ہم جانیں کہ ہمارے اسلاف نے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کیا، اور حضرات محترم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا تو کیا عالم ہے، اللہ اکبر۔ حضرات محترم پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حسین منی وانا من الحسین، کیا فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی بلند و بالا شان ہے حضرت امام حسین کی۔ میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ حضرات محترم آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آقا فرمانا کیا چاہتے ہیں، ہم غلاموں کو پیغام کیا دینا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم پتہ یہ چلتا ہے جب نبی نے فرما دیا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، تو پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں تو حضور کا ذکر کرتے ہیں، اگر حسین سے محبت کرتے ہیں حضور سے محبت کرتے ہیں۔ حضرات محترم اگر حسین کی تڑپ میں ہم اپنے گھروں پر محفل پاک کو سجاتے ہیں تو حقیقتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو سجاتے ہیں۔ لیکن حضرات محترم ذرا دیکھیں تو اگر حسین سے دوستی ہے تو اصل میں حضور سے دوستی ہے، لیکن آئیے اس کا دوسرا پہلو دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم اگر حسین سے دشمنی ہے تو حضور سے دشمنی، اگر حسین سے دشمنی ہے تو حضور سے دشمنی، اگر حسین کے لیے دلوں کے اندر بغض و کینہ ہے تو اصل میں حضور کے لیے بغض و کینہ ہے، اگر حسین کے ہم دشمن ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر حسین سے لڑائی کی ہے تو حضور سے لڑائی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم پتہ کیا چلتا ہے کہ اگر ہم ذکر حسین کی محفلوں کو اپنے گھروں میں سجاتے ہیں، ذکر حسین کرتے ہیں حسین کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ کی قسم ہم ذکر حضور کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے۔ حضرات محترم اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ آپ نے کیا فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے، بڑا قابل غور جملہ ہے، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے محبت فرماتا ہے، اللہ رب العزت اس سے محبت فرماتا ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ حضرات محترم ہمیں پتہ چل گیا اگر ہم حسین سے محبت کریں گے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور جب حضور سے محبت کرتے ہیں تو ہم اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم ایک روایت کے اندر آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ بار ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام بھی جلوہ بار ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم آپ نے آواز لگائی کہ چھوٹا بچہ کہاں ہے، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں۔ جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی آواز کو سنا، آپ تیز قدموں سے آئے، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور کی گود مبارک میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور بیٹھنے کے بعد میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں انگلیاں کرنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا عالم ہوگا اس وقت کا، کیا منظر ہوگا وہ۔
دیکھنے والے اپنے نصیبوں پر فخر کر رہے ہوں گے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور کا نواسا حضور کی گود مبارک میں بیٹھ کر کے اللہ اکبر تمام نبیوں کے سردار کی گود میں بیٹھ کر کے حضرت امام حسین آپ کی داڑھی مبارک میں انگلیاں فرما رہے ہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. حضرات محترم جیسے ہی میرے نبی کی گود میں آ کر کے بیٹھے ہیں اور داڑھی مبارک میں انگلیاں کی ہیں، اللہ اکبر، بارگاہ مولا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی ہے، مالک و مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی حسین سے محبت فرما. اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو حسین سے محبت فرماتا. غور تو کریں، ہم فخر کریں اپنے نصیبوں پر، کیونکہ ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی اور پکی محبت کرنے والے ہیں. ہم آپ سے سچی محبت کرنے والے ہیں. ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف دنیا والوں سے نہیں چاہتے کہ وہ حضرت امام حسین سے محبت کریں، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بارگاہ مولا میں بھی عرض کرتے ہیں، مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو حسین سے محبت کرتا ہے. اب پتہ کیا چلتا ہے کہ اگر ہم حسین سے محبت کرتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت بھی ہم سے محبت فرماتا ہے. لیکن اگر حسین سے عداوت رکھتے ہیں، حسین سے دشمنی رکھتے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہمارے دلوں میں بغض و کینہ ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض. اور سمجھ لیں جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جائیں اس کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. تو اگر ہم دنیا کو بھی کامیاب بنانا چاہتے ہیں اور آخرت کو بھی کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی اور پکی محبت کریں. حضرات محترم ایک روایت اور میرے ذہن میں آ رہی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ہے جو یہ چاہتا ہے، جو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ جنت کے جنتی جوانوں کے سردار کو، جنتی جوانوں کے سردار کو دنیا میں دیکھ لے. یعنی کیا فرماتے ہیں نبی کہ اگر کوئی چاہتا ہے، کسی کی خواہش، آرزو، تمنا ہے کہ وہ یہ دیکھ لے کہ جنتی جوانوں کا سردار کون ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ حضرت امام حسین کو دیکھ لے، وہ حضرت امام حسین کو دیکھ لے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے دنیا کے دو پھول ہیں. سبحان اللہ، میرے دنیا کے دو پھول ہیں. اللہ اکبر. حضرات محترم جب اعلیٰ حضرت کی نظر اس روایت پر پڑتی ہے تو آپ اپنے قلم کو چلاتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستا نے کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستا نے کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. حضرات محترم بڑی بلند و بالا شان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. ذرا آپ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا والوں کو حضور نے بتا دیا کہ اگر تم میرے حسین سے محبت کرتے ہو تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اللہ تم سے محبت کرتا ہے، اور اگر تم نے میرے حسین سے دشمنی کی یا لڑائی کی تو سمجھو تم نے مجھے ناراض کیا.
مجھ سے لڑائی کی، مجھ سے دشمنی کی۔